گزشتہ درس کے اندر، اور اس میں کچھ سوالات کیے گئے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں۔ سوال یہ گیا تھا کہ ایسے لوگوں سے یہ سوال کیا جائے، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی ذات کے متعلق جو خبر دی ہے کیا وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خبر دینے میں اپنی ذات کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ بیان کرنے میں اللہ سچا ہے، حق پر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ہے پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ بتایا گیا تھا ان سے کہ اللہ تعالی جو ہے کہ کلام سے زیادہ واضح اور فصیح کلام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہے، جو کلام کیا ہے، اللہ کے کلام سے فصیح و بلیغ کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا بھی گزر نہیں، سب سے بڑا سچا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح اللہ سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا، کیا یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نصوص میں، نصوص کتاب کے اندر، قرآن کے اندر جو ہے صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی عقلوں سے فیصلہ کریں؟ تو کوئی بھی اس کو نہیں تسلیم کرے گا، سبھی کہیں گے اللہ تعالیٰ اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ تو پہلا سوال تھا کیا اللہ تعالیٰ اپنی خبر دینے میں سچا ہے کہ نہیں؟ تو سب کہیں گے اللہ سچا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کیا اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام واضح اور فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے؟ تو سب کہیں گے کہ نہیں، اللہ کا کلام سب سے زیادہ واضح اور فصیح اور بلیغ ہے۔ تیسرا سوال یہ بتایا گیا تھا، اس میں ایسے لوگوں سے کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصوص کے اندر جو صفات سے متعلق جو کچھ فرمایا ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے یا ان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، وضاحت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا مخلوق کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے؟ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے، سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے، اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یہی سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کیا حق اور سچائی نہیں ہے؟ تو سب کہیں گے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمام مخلوق کے کلام سے بہتر اور سچا ہے، حق ہے، اس میں کذب کا، جھوٹ کا کہیں گزر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ واضح کلام کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ واضح بات کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ اور اسی طریقے سے ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تو سب کا جواب ہی ہوگا، چاہے وہ عشری ہو، چاہے ماتریدی ہو، چاہے معتزلی ہو، چاہے جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ تمام حقائق تسلیم کرتے ہو تو پھر اللہ نے اپنے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس کو تسلیم کرنے میں کیا چیز معنی ہے
کہ جب جانتے ہو کہ سب سے بڑا سچا اللہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ امت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ان حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے متعلق اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو تسلیم کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ ہاں اللہ کے لیے جیسا کہ اللہ کی شان شان ہے ویسے ثابت ہے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ کلام کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ اور رسول سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو کچھ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، وہی صحیح ہے، اور اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے لازم ہے۔ تو تم یہ راستہ چھوڑ کر کے اپنی عقلوں پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ اپنی عقلوں کی بنیاد پر اللہ کے ذات و صفات کو کیوں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ نصوص کو نظر انداز کر کے، قرآن و حدیث کو نظر انداز کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نظر انداز کر کے اپنی عقل کی بنیاد پر تم کیوں جو ہے اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ اور جب یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کی عقلی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی کچھ معنی بتا رہا ہے، کوئی کچھ معنی بتا رہا ہے، یہ صحیح ہے یا اللہ اور رسول کا کلام صحیح ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتا دیا؟ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے تو کہ بھائی تم نے رسول کی بات آئی تمہارے پاس تو تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ تو کہیں گے ہم اپنا عقلی گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے، رحمت سے مراد رحمت نہیں ہے بلکہ کچھ اور معنی ہے، کیونکہ رحمت میں دل نرم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کے رحمان اور رحیم کتنی جگہ اللہ نے ذکر کیا، ہر طرح سے بیان کیا ہے۔ تو حقیقت میں ایک آیت کو اگر لوگ سمجھ لیتے تو یہ ساری گمراہیاں پیدا نہ ہوتی، ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری گمراہیاں پیدا ہو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، سلف کا جو معتقد ہے، عقیدہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کا، یہی آیت کریمہ فیصل ہے۔ اگر اس آیت کو سمجھ جائے انسان، صحیح عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ بھائی اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، ہر تشبیہ سے، تمثیل سے اللہ تعالیٰ، مماثلت اور مشابہت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن صفت سے متصف، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بندہ دیکھتا سنتا ہے، اللہ بھی دیکھے گا سنے گا تو مشابہت ہو جائے گی، نہیں، اللہ نے کہا کہ لیس مثلیت کی نفی کر دی، مشابہت اللہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کسی بھی صفت کے اندر، خالق و مخلوق مشابہ نہیں ہو سکتے۔ تو مشابہت کی جب نفی کر دیں گے تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا صفات کو تسلیم کرنے میں، اور جب تک مشابہت کی نفی نہیں کریں گے تو اسی طرح سے ٹامکٹوئیاں جیسے معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ گمراہ ہوئے، ایسے ہی گمراہ ہوتے رہیں گے لوگ، ایسے ہی گمراہ ہوتے رہیں گے، اپنا عقلی گھوڑا دوڑاتے رہیں گے۔ تو یہ پانچواں جو ہے وہ تھا، پانچویں طریقے سے جو شیخ نے ان کی تردید کی تھی، جو ہے اہل تعطیل کی، جو صفات الہی کا انکار کرتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں چھٹا طریقہ جو ہے اہل تعطیل کی تردید کا،
شیخ نے جو یہاں تردید کی ہے ان لوگوں کی، معتزلہ اور جو ہے جہمیہ کی، اور اسی طریقے سے جو ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی، جو اللہ کی صفات کا یا انکار کرتے ہیں یا اس کی جو ہے تعویل کر کے جو ہے اس کو دوسرا معنی دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، شروع کیا تھا، میں پورا نہیں کیا تھا، شروع کیا تھا۔ یہ چھٹا جو ہے اس کو آج تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آخری ہے، یہ آخری نقطہ ہے تردید کا جو شیخ نے اس سلسلے میں بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے حصہ وہ صرف ان اعتراضات، بعض اعتراضات جو کیے جاتے ہیں سلف کے عقیدے پر بعض نصوص کی بنیاد پر، تو اس کا جواب دیا ہے اختصار کے ساتھ۔ تو اصل کتاب یہیں پر جو ہے ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان سے جو ہے کہا جائے گا کہ مذہب کو، ان کے تمہارا مذہب اگر مان لیا جائے تو کچھ باطل چیزیں لازم آتی ہیں۔ اگر تعویل یا انکار کا جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے کہ صفات کے نصوص جو ہیں قرآن و حدیث میں جہاں اللہ کے صفات مذکور ہیں، ان کے سلسلے میں تم لوگوں نے جو مذہب اپنا اختیار کیا ہے، جو منہج اختیار کیا ہے، اس کو اگر ہم مان لیں تو اس سے کچھ جو ہے باطل چیزیں لازم آتی ہے۔ کچھ باطل چیزوں کو ماننا لازم آتا ہے کہ اس کو بھی ہم مانیں، اور جب جس چیز کے ماننے سے باطل چیز لازم آئے تو وہ چیز بھی باطل ہے۔ پھر آپ کی بات مانیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے کچھ باطل چیزیں لازم آتی ہیں کہ اس کو بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے، اور جب یہ چیز باطل ہے، جو ہے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ معتقد جس کی بنیاد پر یہ لازم آتا ہے ماننا، وہ بھی غلط ہے اور باطل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں شیخ نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم صفات کو ان کے ظاہری معنی سے محض اپنے اس عقیدے کی بنا پر پھیر دیں کہ نصوص کا ظاہری معنی مراد لینے سے خالق کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی۔ کیوں یہ لوگ انکار کرتے ہیں صفات کا؟ صفات کے انکار کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اب تک ہم بار بار وہی پڑھ رہے ہیں، بنیادی سبب تشبیہ ہے کہ ان صفات کو وہ مخلوق کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ ان صفات کے ماننے سے وہی سمجھتے ہیں کہ خالق کا مخلوق کے مشابہ ہونا لازم آ جائے گا۔ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح تو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ انکار کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ جو کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں صفات الہی کے نصوص وارد ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، ان صفات کو وہ مخلوق کے مشابہ مانتے، تو جس کی وجہ سے اس کو ماننے میں ان کو پریشانی لاحق ہوتی۔ یہ اصل سبب ہے صفات کے انکار کا یا صفات میں تعویل کرنے کا۔ بنیادی سبب کیا ہے اس گمراہی کا؟ کہ وہ خالق کے صفات کو، اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں، جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ خالق مخلوق کے مشابہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کی تعویل یا اس کا انکار ضروری ہے۔ اس کا انکار، اس کی تعویل ضروری ہے، کیونکہ اللہ خالق مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تشبیہ ختم کر دی جائے، اس کو نہ مانا جائے، تو کوئی پریشانی نہیں اس کو قبول کرنے میں، اس کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اصل جو ہے نصوص صفات کو ان کے ظاہری معنی سے اس لیے پھیرتے ہیں یہ لوگ کہ جو ہے اس عقیدے کی بنا پر کہ جو ہے ان کا ظاہری معنی مراد لینے سے خالق مخلوق کے مشابہ قرار پاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام کے ظاہری معنی سے تشبیہ کا معنی کہاں سے نکال لیا؟ یہ کہاں سے تم یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے لیے صفات ماننے سے مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ
تشبیہ کا عقیدہ یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ ماننا یہ کفر ہے، کیونکہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ تو اگر ہم صفات الہی کو مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے اس فرمان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اللہ خالق مخلوق کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل جو ہے اور اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد الخزاعی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے کفر کیا، اور جس نے ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا جو اس نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ تشبیہ کا عقیدہ رکھنا بھی کفر اور صفت کا انکار کرنا بھی کفر، یہ دونوں چیزیں کفر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو صفات بیان کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کر دی ہیں ان میں تشبیہ نہیں ہے، مشابہت سے یہ صفات یہ پاک ہیں، مشابہت سے یہ صفات جو ہے پاک ہیں۔ یہ نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا یہ تشریح اور یہ وضاحت ہے جسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام کو تشبیہ اور کفر پر محمول کرنا یہ سب سے بڑا باطل اور غلط کام ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو اس سے لازم آتی ہے ان کے اس عقیدے سے جو ہے کہ ان کے مذہب کو مان لیں تو یہ بات لازم آتی کہ قرآن پاک جو ہر چیز کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ہدایت ہدی للناس کہا گیا اور شفاء لما فی الصدور کہا گیا کہ سینے کی امراض کے لیے شفا ہے قرآن، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، اور قرآن جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا فرقان ہے۔ قرآن کو فرقان بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، بیان بھی کہا گیا۔ تو اگر اس عقیدے کو مان لیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ جو حیثیت ہے قرآن کی جو ہے جس میں جو ہے اللہ نے اپنے اسماء و صفات کو بیان کیا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا اسماء و صفات کے باب میں ضروری جو عقیدہ تھا اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ اس سلسلے میں کیونکہ اللہ کے ذات و صفات کا معاملہ، توحید کا معاملہ یہ اساس و بنیاد ہے۔ اگر تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے عقلوں پر چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہیں اس کی تشریح کریں، اس کو دوسرے معنی میں لیں یا اس کا انکار کریں، تو گویا کہ قرآن یہ کتاب ہدایت، یہ نور مبین، یہ بیان اور واضح فرقان نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان قرار دیا، اس کو نور قرار دیا، اس کو ہدایت قرار دی، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہیں اس کی تشریح اپنی طرف سے کرتے رہیں۔ تیسری چیز ان کے مذہب کو ماننے سے جو ہے یہ لازم آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ سلف جو ہے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جو اعتقاد واجب تھا یا ممتنع یا جائز ہے اس کی معرفت اور بیان سے قاصر، ان کو عقیدہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں کا عقیدہ مان لیا جائے، اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا یا معتزلہ کا یا جہمیہ کا، جن لوگوں نے جو صفات میں تعطیل کے قائل ہیں یا تعویل کے قائل ہیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور سلف صالحین، ائمہ، فقہاء اور محدثین کی جو جماعت گزری ہے، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ ان کا عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے،
وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر جنہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا، تابعین جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا، تو ان لوگوں سے بڑھ کر بعد میں آنے والے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھ سکتے. تو جو ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بہت بڑی بات لازم آ جاتی ہے ان کے عقیدے کو ماننے سے، کہ عقل کی بنیاد پر اگر چھوڑ دیا جائے اللہ کی صفات کو، کہ جس کا جو عقل میں جو بات آئے اس کی وہ تشریح کرتا پھرے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور فقہاء محدثین کو عقیدہ معلوم ہی نہیں تھا. ان سے زیادہ عقیدے کو سمجھنے والے یہ بعد میں لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے ان کے مذہب کو مان لینے سے یہ لازم آ سکتا ہے کہ رب العالمین کی معرفت، جو کہ تمام شریعتوں میں سب سے اہم مسئلہ رہا ہے. اللہ کی معرفت یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تمام شریعتوں، آسمانی شریعتوں کے اندر، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی رسالتوں کا یہ خاص طور سے اصل الوصول ہے، اللہ کی معرفت. تمام انبیاء کی دعوتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ انسان خالق کو اپنے پہچانے، مخلوق اپنے خالق کو پہچانے، خالق کی معرفت حاصل ہو. اور جو ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کا مرجع کیسے معلوم کریں گے؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یا اللہ بتائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مرجع یہی اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے والا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے جب عقل کو بنیاد بنا لیا جائے کہ جو عقل میں آئے، جس کی جو عقل میں آئے وہ تشریح اللہ کی ذات و صفات کا کرتا پھرے، تو اس سے جو ہے کتاب اور سنت کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی ناقدری یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور اس سے جو ہے جھٹلانا لازم آتا ہے اللہ کے فرمان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا، کہ جو چیز ان کے عقول کے خلاف ہے اسے ہر ممکن کوشش کے ذریعے لوگ جھٹلاتے ہیں. عقل کے جو بات خلاف آئے اس کو جھٹلایا جائے، تکذیب کا نشانہ بنائیں، اور اگر تکذیب کی راہ دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو تعویل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اولا جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جھٹلا نہیں سکے تو اس کی تعویل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تعویل کرتے ہیں کہ حقیقت غائب ہو جاتی. تو تحریف، اللہ کی صفات میں تحریف اس سے لازم آتی ہے. اس لیے یہ مذہب بات ہے. اور پانچویں چیز اس سے جو اس مذہب کو ماننے سے، اس مسلک کو ماننے سے کہ عقل معیار ہے اور صفات الہی کی تعویل کی جائے، تو اس کے سلسلے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کردہ صفات کی نفی کا جواز پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انکار ہم کر سکتے. اس کا اگر تعویل کا سلسلہ مان لیا جائے، کہتے نہیں معنی مجازی معنی ہم مراد لیتے. کیا کہتے ہیں کہ بھائی جب کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پر ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا اور فرشتے سب بسب حاضر ہوں گے. تو کہتے ہیں نہیں اس کا مجازی معنی ہم لیتے، کیونکہ ظاہری معنی لینے سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے اس کا ہم مجازی معنی لیتے ہیں. ید کا معنی قدرت لے لیتے ہیں، آنے کا مطلب جو ہے اللہ کا حکم آئے گا جو ہے، اور یا اللہ کا روب طاری ہو جائے گا. یعنی ہر ایک یہ کسی ایک معنی پر جو ہے یہ لوگ متفق نہیں ہیں. جس کے جی میں جو معنی آتا ہے وہ معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجازی معنی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مجازی معنی کا مطلب ہے کہ جو ہے مجازی معنی میں جب کسی کا مراد لیا جاتا ہے تو اس کا انکار ممکن ہے، انسان نہ مانے.
انکار کر جائے کہ نہیں یہ مانتا میں. مجازی معنی کا انکار یہ ممکنات میں سے محال نہیں ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مجازی معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک اپنے عقل کی بنیاد پر اس کا مجازی معنی متعین کر سکتا ہے. تو اس سے یہ اللہ کی صفات کا انکار لازم آ جائے گا مجازی معنی لیں گے تو، کہ امکان آپ کے پاس یہ ممکن ہوگا کہ آپ اس کا انکار کر سکیں. جیسے یہاں کہا گیا وجاء ربک، اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں مجیء آنا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول فرمانا. اور یہ تو اس کا جو ہے اگر وینزل ربنا الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو یہاں پر یہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ نزول تو یہاں ثابت ہو رہی ہے مجیء ہے، لیکن اگر آپ جو ہے کا مذہب مان لیتے ہیں تعویل کا تو اس کا انکار ممکن ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے آنے کا اور اس صفت آنے کا اور اترنے کی صفت کا انکار کر جائے، کیونکہ مجازی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا انکار کرنا یہ ممکن ہو. تو اس طریقے سے جو ہے یہ مذہب جو معتزلہ کا، جہمیہ کا اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے، اس کو ماننے سے یہ باطل چیزیں لازم آتی ہیں. اس لیے یہ مذہب جو ہے باطل ہے. یہ مذہب باطل ہے کیونکہ اس کو ماننے سے بہت سی جو ہے باطل چیزوں کا ماننا لازم آتا ہے اور صفات الہی کے انکار کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے یہ مذہب جو ہے باطل ہے. یہ مذہب جو ہے باطل ہے اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے صحیح عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین نے جو ہے پیش کیا ہے. اور پھر یہ لوگ جو ہے ان کے عقیدے کے اندر تناقض بھی پایا جاتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے معتزلہ اور جہمیہ نے تو تمام صفات کا انکار کر دیا جو ہے تمام صفات کو، لیکن اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے 7 صفات کو مانا ہے اور باقی صفات کا جو ہے انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تعویل کر کے اس کا جو ہے جنازہ نکالتے ہیں. تو 7 صفات کو مانا. اب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ 7 صفات کیوں مانا آپ نے، کیسے مانا؟ کیا ان 7 صفات سے مشابہت لازم نہیں آتی ہے؟ اللہ کی 7 صفات کو مطلب یہ ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، اس کو مانتے ہیں. سننے جو ہے قدرت کو مانتے ہیں، ارادے کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے عقل اس کی گواہی دیتی ہے. جسے ارادہ، مثال کے طور پہ ارادہ کو مانتے ہیں کہ ارادہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں ہیں ارادے کے لیے، عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل، یعنی سمع اور عقل دونوں دلالت کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں بھی ارادہ کی صفت اللہ کے لیے، یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. تو ارادہ کی صفت جو ہے اللہ کی طرف قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اور عقل بھی گواہی دیتی ہے. اس لیے صفت ارادہ سے اللہ تعالی متصف ہے. یہ 7 صفات جو مانتے کہتے ہیں عقل اس کی گواہی دیتی ہے، عقل سے اس کا استدلال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم مانیں گے. باقی صفات عقل کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ہم تعویل کریں گے. اس کو جو ہے ظاہری معنی میں ہم مراد نہیں لیں گے، ظاہری معنی میں مراد نہیں لیں گے. تو جو ہے جب ارادے کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تو جو ہے اور عقل کے اندر بھی، عقل بھی اس پر گواہی دیتی ہے کہ مخلوق کے اندر جو ہے مخلوق ایک دوسری مختلف سے جو ہے مختلف ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مختلف ہے اور مخلوق کے اندر تنوع پایا جاتا ہے. کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، جو ہے مختلف انواع اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس کا اور یہ اپنے ارادے سے نہیں ہو سکتا. انسان کے اپنے ارادے کی بنیاد پر یہ اختلاف انسانوں کے اندر آپس میں کوئی ناٹا ہو، کوئی
لمبا ہو، کوئی خوبصورت ہو، کوئی بدصورت ہو، تنوع، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، اس کا مطلب کہ یہ خالق کے ارادے کے تابع ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ یہ عقلی دلیل وہ دیتے ہیں کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، مختلف لوگ ہیں، ایک ہی صلاحیت کے، ایک ہی طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے، بلکہ مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے اگر تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اپنے ارادے سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی بدصورت بننا چاہتا، کوئی لولا لنگڑا بننا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ کے ارادے کے تابع ہے، یہ بندے کے ارادے کے تابع نہیں ہے۔ تو یہ عقلی دلیل وہ دیتے ہیں کہ جو ہے ارادہ سے اللہ تعالی متصف ہے، صفت ارادہ سے اللہ تعالی متصف ہے، یہ چیزیں اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ تو یہ ایک تو نقلی دلیل قرآن کی آیت دی ان لوگوں نے، اور دوسرے عقلی دلیل وہ دیتے ہیں ارادہ کے اللہ کی صفت ہونے کے سلسلے میں۔ اب یہ دو چیزیں تو آپ کہتے ہیں عقلی اور نقلی، اور رحمت کا انکار کرتے ہیں۔ صفت رحمت کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ صفت رحمت کا اثبات جو ہے عقل سے نہیں ہوتا، عقل سے اللہ کی صفت رحمت ثابت نہیں ہوتی ہے، جو ہے صفت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں صفت رحمت مان لے کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے متصف ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ رحم کرنے والے کے اندر اس بندے کے لیے جس پر وہ رحم کر رہا ہے نرمی اور رقت کے جذبات پیدا ہوں گے، کہ جب انسان کسی پر رحم کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے، اور یہ انفعالی کیفیت جو ہے کہتے ہیں کہ ایک تغیر ہے، ایسا تغیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن نہیں، محال، یہ تغیر آ جاتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے جذبات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تبدیلی سے پاک ہے، اس لیے رحمت اللہ کی صفت نہیں۔ تو رحیم اللہ تعالیٰ کس لیے کہا نا انعام کرتا ہے، رحمت کرتا ہے یعنی انعام کرتا ہے۔ رحیم کا معنی منعم، انعام کرنے والا، سمجھ بتائیں گے نہیں؟ لیکن وہاں انعام میں بھی تو یہ چیز ہوگی، وہی جس چیز سے بھاگے ہیں وہی چیز یہاں بھی پریشانی۔ رحمت کا آپ نے انکار کیا اللہ کے لیے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے اس تبدیلی، تو رحمت کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو رحمت کہنا ہے تو انعام کرنا بھی، جس کے لیے بھی تو کسی پر انسان انعام کرتا ہے تو اس کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوتی ہے، ایسے تھوڑا انعام کر دیں، کسی کو انعام کریں آپ اور اس کے ساتھ کوئی میلان دل کا نہ ہو آپ کا، تو جس چیز سے بھاگتے ہیں اسی چیز میں پھر واقع۔ لیکن اگر مان لیا جائے لیس کمثلہ شیء، بھئی ہمارے اور آپ کے رحم کھانے سے دل میں انفعالی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے، یہ لازم آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں آتا۔ جو بندوں کے لیے لازم آتا ہے، جیسے آپ سمع و بصر مانتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے سنتا ہے، تو بندے کے دیکھنے اور سننے کا تقاضا اور ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ بندہ اسی چیز کو دیکھے گا جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اسی آواز کو سنے گا جو اس کے کان کے پردے سے ٹکرائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ دل ہی دل میں بات کریں اس کو بھی سنتا، آپ دل ہی دل میں بات کریں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آپ کمرے کے اندر لائٹ بند کر کے اندھیرے میں رہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ چیزیں لازم نہیں آتی جو بندوں کے لیے لازم آتی۔ اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دیکھتا، ہم اسی آواز کو سنیں گے جو ٹکرائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ علیم بذات الصدور،
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کے پیروں کی آہٹ کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے صفات کو بندوں کے صفات پر قیاس کر کے پھر اس کی نفی کی جائے، انکار کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہاں رحمت کا جن لوگوں نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا مطلب رحمان اور رحیم جو کیا انعام کرنے والا، انعام کرنے والا، رحمت سے اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہے، تو یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور یہاں پر شیخ کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث میں جتنے نصوص رحمت کے لیے ہیں اتنے ارادے کے لیے نہیں۔ اللہ کی صفت رحمت کو ذکر کرنے کے لیے جتنے نصوص قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، صفت ارادہ کے لیے اتنی آیات نہیں وارد ہوئی، اتنی احادیث وارد نہیں ہوئی ہیں۔ تو آپ تو ارادے کو تو مانتے ہیں کہ اللہ ارادے سے متصف ہے، اور اللہ کے لیے رحمت کے لیے جو نصوص ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت سے متصف نہیں ہے، اللہ رحم نہیں کھاتا بلکہ اللہ انعام کرتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ ہم جو ہے عقل سے بھی ثابت کریں گے، عقل سے بھی یہ ثابت ہے، اگر آئیے عقلی میدان میں تو عقل سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہے۔ صفت رحمت جو ہے عقل بھی ہماری یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہے، رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بندوں پر ہمہ قسم کے پے در پہ نعمتوں کا جو نزول، اور آپ نعمت کہتے ہیں، نعمتوں کا جو نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ جو اللہ ہو رہا ہے، جو سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے صفت رحمت کے ثبوت کی انتہائی ٹھوس دلیل ہے۔ یہ جو ہے پے بپے انعام ہونا اور نوازشیں ہونا، بندوں کی پریشانیوں کا دور کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کھاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ارادہ اس لیے کہ جو ہے ارادہ سے متصف ہے کہ انسانوں کے اندر تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو یہ ان کے ارادے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ارادہ ضروری ہے۔ اللہ کے ارادے سے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، یہ تنوع پیدا ہوا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں کی پریشانیوں کا دور ہونا، لوگوں پر آئے دن انواع اقسام کے انعامات کا ہونا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا کرشمہ ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رحم کھا کر کے بندوں پر انعام کرتا ہے، اور رحم کھا کر بندوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان کے مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے پریشانیوں سے بندوں کو نجات دلانا، یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، بندوں پر جو ہے رحم کرتا ہے۔ تو یہ کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، اور عقلی دلیل سے بھی اللہ کا رحیم اور رحمان ہونا یہ ثابت ہے کہ رحمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اشاعرہ نے جو ہے صفت رحمت کے رد کے لیے جو یہ شبہ وارد کیا کہ صفت رحمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کا مستلزم ہے کہ اس ذات کے اندر رحم فرماتے وقت نرمی اور رقت کے جذبات پیدا ہوں، جو ایک ایسا تغیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حجت تمہارا درست نہیں ہے۔ اگر اس حجت کو درست مان لیں تو اس جیسی حجت سے صفت ارادہ کا رد بھی ممکن ہے۔ اگر یہ تمہاری یہی حجت ہے تغیر، تو ارادے میں بھی تغیر لازم آتا ہے۔ تو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے جب تم صفت کا انکار کرتے ہو تو ارادے کو کیسے مان سکتے ہو؟ تو ارادہ مانتے ہو تو اللہ کی صفت رحمت کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے اس باب کا کہ جو ہے اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، ان سبوں کے اندر جو گمراہی پیدا ہوئی وہ اللہ کے صفات کو انہوں نے بندوں کے صفات پر قیاس کیا ہے، بندوں کے صفات پر قیاس کیا ہے، جس کی وجہ سے
یہ ساری پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اگر اس کی نفی کر دی جائے مشابہت کی، تشبیہ کی، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ویسے ہی متصف ہے جیسا کہ اللہ کی شایان شان ہے، اللہ کی شایان شان ہے جو ہے۔ تو اس طریقے سے معطلہ اور جو ہے اشاعرہ، ماتریدیہ اور جہمیہ اور معتزلہ کے تمام جو حربے انہوں نے استعمال کیے ہیں صفات الہی، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار کے، وہ سب جو ہے باطل قرار پاتے ہیں، سب باطل قرار پاتے ہیں۔ اور صحیح منہج وہی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا رہا، کہ بغیر تشبیہ اور بغیر تعویل کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اوصاف کو ہم مان لیں جو اوصاف اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں مذکور ہیں، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے شایان شان ہے اس کی کیفیت متعین کیے بغیر تسلیم کر لیں، اسی میں نجات ہے، اور اس سے تمام نصوص پر کتاب و سنت کے عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے چھٹی صورت تھی جو شیخ نے یہاں پر ان کے مذہب کی تردید کے لیے یہاں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس عقیدے کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باطل عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ شوق سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی سوال ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، یعنی اس کتاب کا یہ صفات کے سلسلے میں یہ آخری درس تھا۔ اس کے بعد جو ہے ابھی کتاب کا حصہ ہے، ابھی کتاب کا حصہ ہے، اصل کتاب یہاں تک تھی، اصل کتاب یہاں تک ہے۔ اس کے بعد وہ شبہات ہیں لوگوں کے، جیسے بحث کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں بندوں کے۔ تو اس طرح سے اعتراض لوگ جو ہے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، آپ کہتے ہیں عرش پر ہے، اور یہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے اعتراضات کا آگے کے باب میں شیخ نے جو ہے جواب دیا ہے۔ جو اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو جو ہے انشاءاللہ وہ جواب بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ آ جائے گا، تاکہ کوئی اگر اعتراض کرے آپ پر تو اس کا آپ جواب دے سکیں۔ سبق ختم نہیں ہوا نا، کچھ آیات باقی ہیں۔ ہاں، کچھ آیات باقی ہیں، کچھ آیات ہیں، انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا۔ تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل، اس سے پہلے شروع میں ہم نے جو ہے اصطلاحات بتائی تھی، تعطیل، تعویل، تشبیہ۔ جو ہے تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کا اصل معنی چھوڑ کر کے دوسرے معنی میں لے رہا۔ یہاں جو تعویل کا مطلب ہے عقیدے کے باب میں، صفات کے باب میں، تعویل تو تفسیر کو کہتے ہیں۔ جب تفسیر کی کتاب پڑھیں گے وہاں جب تعویل کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آیت کی تفسیر۔ جب تفسیر کی کتاب پڑھیں جب وہاں تعویل کا کلمہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تفسیر، قرآن کی آیت کی تفسیر۔ یہ ہے، کہتے ہیں تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تعویل یہ ہے، یعنی تفسیر یہ ہے۔ لیکن جب عقیدے کے باب میں تعویل کا لفظ پڑھا جائے، عقیدے کی کوئی کتاب ہو اور وہاں آپ تعویل کا لفظ دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ کسی لفظ کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی لیا جائے، سمجھے؟ تعویل کا مطلب ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی جو ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرا معنی لیا جائے۔ جیسے یہاں رحمت کا معنی کیا لیا؟ انعام کرنا۔ ید کا معنی کیا لیا؟ قدرت۔ آنے کا مطلب کیا لیا؟ روب کا تاریخ۔ اس کو تعویل کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟
تعویل ہے کہ اصلی معنی جو ہے، ظاہری معنی جو لفظ کا ہے، اس کو چھوڑ کر کے انسان کوئی دوسرا معنی اس کو پہنائے اور مراد لے، اسی کو تعویل کہتے ہیں۔ تو تعویل جہاں تک تفسیر میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کے معنی میں، لیکن تعویل بمعنی یہ کہ معنی کو بدل دینا، ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لینا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ عقیدے کے باب میں تعویل یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک سوال ہے، تمثیل اور تعطیل کا تھا، کیا یہ بھی کفر ہوگا؟ تمثیل تعطیل ہاں کفر ہے۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے وہ تشبیہ، تمثیل کا مطلب ہے تشبیہ، خالق کو مخلوق کے مشابہ کرنا، یعنی اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے یا فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کا آنا ہمارے آنے کی طرح ہے، اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھنا، خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور تعطیل یعنی صفات کا انکار، تو تشبیہ بھی کفر ہے اور تعطیل بھی کفر ہے، صفات کا انکار بھی کفر ہے اور صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا یہ بھی کفر ہے، یہ دونوں چیزیں کفر ہے۔ ایسے کسی کو سمجھانے کے لیے مطلب ہم مثال دے سکتے ہیں؟ یہ کیا کسی کو مطلب کچھ سمجھانا ہے مطلب نا، ہاں، تو مطلب اس میں مطلب مثال کے طور پہ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیسی مثال؟ جیسے مطلب نا اللہ کا آنا ہے تو مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مطلب نا کہ کوئی اگر بادشاہ آ جائے تو کیسا وہ قائم ہوگا، تو مطلب نا کہ اللہ نہیں، یہی تو تعویل ہے، یہی تو تعویل ہے۔ اللہ آئے گا، آئے گا، خلاص ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آئے گا، کیسے آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیا ہم کسی کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ آئے گا، کیا مطلب؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اللہ جیسے کسی بادشاہ کے آنے سے روب طاری ہوتا ہے تو اللہ وہاں روب طاری ہو جائے گا، تو یہی تو تعویل ہے، اسی کا نام تعویل ہے۔ مودودی صاحب نے یہی تو لکھا ہے سورہ فجر کی تفسیر میں، سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا کی تفسیر میں مودودی صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا جیسے بادشاہ کے آنے سے بادشاہ کا روب طاری ہوتا ہے، ایسے قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کا روب طاری ہو جائے گا، اللہ آئے گا نہیں۔ اسی کا نام تو تعویل ہے، یہی تعویل ہے، سمجھے؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ آئے گا، آئے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی آنے کی، یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشابہت سے پاک ہے، ہماری طرح نہیں آئے گا اللہ، لیکن جیسا اللہ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ آئے گا۔ ہاں، اور کیا پوچھنے ہی سے معاملہ واضح ہوتا ہے، وہ درس سے معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو کیا جس کا یقین ہے تو اس کا یقین بھی کفر ہے؟ ہاں، یہ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کہیں بھی قرآن حدیث میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، جتنا صفات میں استعمال ہوا ہے اتنی ہی بات کہیں گے۔ یہ ہے قرآن میں اللہ قریب ہے، ہمارا ایمان اللہ ہم سے قریب ہے۔ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم کہیں گے ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، سمجھے؟ لیکن یہ نہیں کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، سمجھے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا ایمان اللہ ہمارے ساتھ ہے، سمجھ بات ہے؟ لیکن کیا اللہ ہم سے چمٹا ہوا ہے؟ ساتھ ہونے کا مطلب کبھی بھی عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چمٹا رہے تبھی ساتھ۔ ہم کسی سے کہتے ہیں جاؤ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ جاؤ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا مطلب کہ تمہارے جسم کے ساتھ میرا جسم لگا ہوا ہے، یعنی ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں جو ہے، تو ہم تو یہ مانیں گے کہ ہاں اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ کہیں نہیں کہا گیا اللہ ہر جگہ،
ہاں اور کوئی سوال ہے؟ ہاں دوسرے سوالات ہیں؟ بات پوری کتاب پڑھ چکے ہیں، امتحان کب دیں گے یہ بتائیے؟ یہ اہم سوال اوپر امتحان کب ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم جزاکم اللہ خیرا.